دسمبر کی چھٹیوں میں خالہ عطیہ اپنے بچوں کے ساتھ لاہور ایک شادی پر آئی تھی۔ شادی کے بعد وہ 2 دن کے لیے ہمارے گھر میں بھی ٹھہری۔ میں نے سوچا جولائی میں اظہار محبت کیا تھا، اب دسمبر آ گیا ہے، شاید ثانیہ کے دارالعلام نے میرے لیے محبت کے دیر جل اٹھے ہوں۔ اگلے دن خالہ کی ریل سے ملتان واپسی تھی، میری ایک نمبر کا ڈھیر تھا۔ جولائی کی عزت افزائی کے باوجود میں ان کے جانے سے پہلے ثانیہ سے اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ میں نے نبیل سے مشورہ کیا جو میرے نزدیک اس وقت محبت کے کھیر کا راز گراؤنڈر تھا۔ تم ثانیہ کی تصویر اور گلاب کی کلی اس کے سامنے رکھ دینا، اگر اس نے اپنی تصویر اٹھا لی تو اسے تم سے محبت نہیں رہے، اگر وہ اپنی تصویر چھوڑ گئی تو وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے۔ نبیل نے مجھے مشورہ دیا تھا۔ گلاب کی کلی کا تو تم نے بتایا ہی نہیں، میں نے بھولی صورت بناتے ہوئے پوچھا۔ نبیل نے کھائے جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، اللہ کرے وہ تیرے منہ پر ہی دے مارے گلاب کی کلی، تم سچ میں نالائق للو ہی ہو۔ نبیل تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے اس کے پیر پر اپنا پیر مارا۔ سامنے سے آری ٹرے نے دودھ کے 2 پیالے اٹھائے، سیڑھی اسے چھت پر آئی تھی۔ میرے پاس ثانیہ کی ایک گروپ فوٹو تھی، میں نے گروپ میں سے باقی سب کو نکال دیا سوائے ثانیہ کے۔ اس دن ثانیہ کی طبیعت خراب تھی، امی ابو کے ساتھ ثانیہ کے گھر والے ماسی آسیہ کی طرف دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر پر میں میری 2 چھوٹی بہنیں اور ثانیہ ہی تھے۔ اگلے دن وہ لوگوں کی ملتان واپسی تھی، اس لیے میں ہر حال میں ثانیہ سے بات کرنا چاہتا تھا مگر میری بہنیں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ میں مایوس ہو کر چھت پر چلا گیا، میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ محروس میں نے پلٹ کر دیکھا، آلی کچھ شہری کچھ بری سی کھڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ خالی تھا اور دوسرا کمر کے پیچھے۔ آلی جب بھی میرے سامنے آئی ہمیشہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی، اس دن وہ خالی ہاتھ تھی۔ کیا ہے؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ وہ خاموش ہی گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے کچھ تناؤ سا نظر آیا جیسے تکلیف نہ ہو، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ آلی نے میری طرف حیرت سے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے گردن جھکا لی اور وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی وہ مڑی میں نے اس کے بائیں ہاتھ میں گلاب کی کلی دیکھی، رکو وہ تھم گئی۔ مجھے نبیل کی بات یاد آ گئی۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر آلی کے ہاتھ سے وہ گلاب کی کلی خود ہی تھام لی۔ آلی نے احتجاجی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں اپنی ہی دھن میں مگن ہو کر بولا، پلیز میرا ایک کام کر دو آلی۔ کام بتاؤ؟ آلی نے دبی سی آواز کے ساتھ پوچھا۔ مجھے ثانیہ سے بات کرنی ہے، تم حریم اور تحریم کو اپنے گھر لے جاؤ۔ آلی یہ سن کر سٹپٹا تھی، اس کے رخسار پر الجھنوں کا بصیرہ تھا۔ میرا دل مناجات کر رہا تھا کہ آلی کسی طرح مان جائے۔ آلی کے گلے کی رگیں تن گئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے ارادہ بدل لیا اور صرف یہ کہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی آواز میں فخر آ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور ہمارے گھر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ حریم اور تحریم کے ساتھ چھت پر آئی اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ مڑی اپنے دائیں ہاتھ کے پنجے کو 2 مرتبہ کھولا اور بند کیا اور 9 منٹ کہا۔ میں سمجھ گیا کہ 10 منٹ ہے میرے پاس۔ میں جلدی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ میں آلی سے چھینی ہوئی گلاب کی کلی تھام کر اپنے کمرے میں پہنچا جہاں پر ثانیہ میرے ہی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے کی بجائے پیار آ گیا۔ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی میرے کمرے میں سونے کی اجازت نہ تھی۔ ثانیہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو وہ غصے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں تم نے کیا بکواس کی تھی؟ تم جانتے نہیں ہو سیاور بھائی کو وہ تمہیں جان سے مار دیتے، اگر تم ہمارے کزن نہ ہوتے گرمی کے مہینے کا غصہ دسمبر میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ میں نے ثانیہ کی بات کرتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ چند لمحے تو ثانیہ مجھے دیکھتی رہی، پھر سختی سے کہنے لگی، جو تم نے مجھے تب کہا تھا سجاول کی لو میرج بغیر کچھ کہے ہی ہو گئی تھی۔ کیا محبت ہو تو اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ ثانیہ جب سے ہوش سنبھالا ہے صرف تمہیں سوچا، تمہیں چاہا اور تمہیں ہی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند ہو یا کھلی میں بتا نہیں سکتا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ تو وقت بتاؤ میں نے کون سا پوچھا ہے، کان کھول کر سن لو، مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ ثانیہ نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں ہے؟ محبت ایسا کیا خاص ہے تم نے؟ ثانیہ نے مجھے اپنے باپ کی آنکھ سے دیکھا۔ اس نے اپنے انداز سے ثابت کیا کہ وہ ایک تھانے کی بیٹی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میری تصویر کیوں البم سے چوری کی تھی؟ ثانیہ نے ایسے کہا جیسے چوری کا تانا دے رہی ہو۔ میں نے ثانیہ کی تصویر اپنی جیب میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اسے نکالا اور چلتا ہوا ثانیہ کے قریب چلا گیا۔ وہ تصویر اس کے سامنے رکھ دی اور اس کے اوپر گلاب کی کلی اور خود جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے کی چوکھٹ کے باہر آلی کھڑی تھی، میں اسے دیکھے بغیر جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں چھت پر افسردہ سا بیٹھا ہوا تھا، میری نظریں نیچے سے اوپر آتی ہوئی سیڑھیوں پر جمی ہوئی تھی۔
کوئی آدھے پونے گھنٹے بعد آری ہونٹوں پر تبسم سجائے اوپر آئی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں لگتا ہمارے ایک کاغذ تھا اور بائیں ہاتھ میں وہی گلاب کی کلی جو میں نے اس سے چھین کر ثانیہ کو پیش کی تھی۔ تم یہ کیوں لے آئی ہو؟ میں نے تڑپ کر پوچھا۔ آری نے اطمینان سے کہا، یہ گلاب کی کلی دروازے کی چوکھٹ پر پڑی دلچسپی ہے چھوٹی یہ سکون۔ آری نے اس کلی کو سونگھتے ہوئے بتایا اور اپنے گھر کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ حریم تحریم کہاں ہے؟ دل تو پاگل ہے، آری نے جواب دیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دل تو پاگل ہے، فلم دیکھ رہی ہے۔ تم نے انہیں فلم کیوں لگا کے دی؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ آپ نے ثانیہ سے بات کرنی تھی، کیسے روکتی ان دونوں کو اپنے گھر پر، خود ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ آری نے مجھے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور نیچے چلی گئی۔ امی ٹف پوش پر بیٹھ کر سلائی کر رہی تھی۔ میں ٹیکنیکل کالج سے واپس لوٹا تو دیکھتا ہوں امی کے پاس ہی مٹھائی کا ڈبہ پڑا ہے۔ میں نے امی کے پاس بیٹھتے ہی مٹھائی کے ڈبے سے 2 گلاب جامن، ایک چم چم اور ایک رس گلا رانن فانن ہی کھا لیا۔ ابھی میں نے برفی کی ایک ڈلی منہ میں ڈالی ہی تھی کہ امی نے بڑی خوشی سے مجھے بتایا، ثانیہ کی بندنی ہو گئی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے سانپ سونڈ گیا۔ چاچی جی، السلام علیکم۔ آری چھت کے رستے ہمارے شہر میں آ کے امی جی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کوئی نیوز بریک ہو رہی ہوتی یا ہونے والی ہوتی، آری نہ جانے کہاں سے راٹ پکتی۔ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی آری کو کیسے خبر مل جاتی تھی۔ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امی نے پوچھا۔ یہ ہے چاچی جی، میں میٹھے کا بہت شوقین تھا مگر اس وقت مجھے میٹھا بھی زہر معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے ہی وہ برفی کی ڈلی میرے حلق میں پھٹی بن کر پھنس گئی تھی، اوپر سے یہ سنتے ہی میرا دل یہ کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا تو سامنے نانی بیٹھی ہوئی۔ نانی نے جلدی سے اپنی بانیں پھیلا دی۔ میں نانی کے سینے سے لگ کر بہت لگ گیا تھا۔ نانی آج ہی ملتان سے لوٹی تھی۔ مجھے چپ کروانے کے بعد نانی نے کہا، محروز میرے ساتھ ٹاؤن شپ چلو، میں نے ثانیہ کی منگنی کی مٹھائی تمہاری ماسی کو پہنچانی ہے۔ نانی کو مٹھائی کی فکر تھی اور مجھے یہ غم تھا۔ اب تو